اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما جس طرح ارسلنا اساں بھیجیا فیکم تساں بچ رسولاً ایک رسول ایک پیغمبر منکم تساں بچو یتلو جڑا تلاوت کرنا علیکم تساں اتے آیاتنا اسانیاں آیتاں ویزکیکم تے تساں کو پاک بھی کردہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ تے تساں کو کتاب بھی سکھال دے والحکمت تے حکمت بھی وَيُعَلِّمُكُمْ اور تساں کو سکھال دے ما لم تکونوا تعلمون جڑی چیز تساں نہ جان دے اسیو جس چیز دا تساں کل علم نہ اسا فذکرونی تے پھر تساں مڑا ذکر کرو اذکرکم میں تساں نہ ذکر کرساں وشکرولی اور مڑا شکر ادا کرو ولا تکفرون تے نا شکری نہ کرو کفر نہ کرو یا ایھا الذین او لوکو آمنو جڑے ایمان والے ہو استعینو مدد منگو بالصبر صبر نال والصلاۃ اور نماز نال ان اللہ اس گل وچ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والیاں نالے صبر کرنے والیاں نی مدد کرنا ہے ولا تقولوا تے مت آکھو لمن یقتل اس آدمیاں واسطے جڑا قتل ہو گیا جڑا شہید ہو گیا جڑا ماریا گیا فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ نے راستے اندر اموات مردہ بلکہ احیاء او زندہ نے ولیکن لا تشعرون لیکن تساں کو اس چیز نہ شعور نہیں تساں انہاں دی زندگیاں سمجھ نہ اکدے ہو۔ اللہ رب العالمین پہلے سورۃ البقرہ نی آیت نمبر 151 تو پہلے اللہ تعالیٰ قبلے نی تبدیلی نہ ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تساں کو جڑا قبلہ تبدیل کر کے دیتا ایک بہت بڑی نعمت ہے اس واسطے کہ صرف قبلہ ہی تبدیل نہیں ہویا بلکہ دنیا نی امامت یہودیاں عیسائیاں کو لوکن کے اللہ تعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہ دیتی ہے ہن دنیا دے امام اے مسلمان نے دنیا دی امامت انہاں مسلماناں کو لے دنیا دا مرکز اے ہن مسلماناں دے ہتھاں اندر ہے کہ ساری دنیا دے اندر جڑا بھی بندہ مسلم ہے مسلمان ہے وہ اپنا رخ قبلہ جڑا نماز عبادت واسطے او کعبۃ اللہ مکہ اندر مسجد حرام نی طرف اپنا منہ کر کے نماز پڑھ سی تے اے ایک مرکز بن گیا ہے ساری امتاں ایک جائی اکٹھا کرنے دا تو دنیا دی امامت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو چاہ دیتی ہے یہودیاں عیسائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے امامت دنیا دی دیتی اسی اور انہاں کو اپنے جہان والے لوگوں تے اللہ تعالیٰ فضیلت عطا کیتی اسی لیکن انہاں اللہ رب العالمین دے نال جڑے وعدے انہاں کیتے اسے انہاں وعدیاں دی خلاف ورزی کیتی انہاں وعدیاں دے مطابق انہاں وعدیاں دی وفا نہ کیتی تے اللہ تعالیٰ انہاں کولو امامت کھو کے واپس کن کے تے مسلمانوں کو چاہ دیتی تے بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے انعام اسا اللہ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا ایک قبلے نی تبدیلی جس طرح ایک بہت بڑا انعام ہے میں تے تساں تے ایک بہت بڑا انعام پہلے ہی کر چکے ہاں کہ میں تساں اندر ایک رسول بھیجیا جڑا رسول تساں کو ایک تے میریاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سناندا ہے تلاوت کرنا ہے پھر تساں دیاں سوچاں کو تساں دے دلاں کو تساں دی زندگی کو پاک کرنا ہے کہ کفر اندر انسان نجس ہونا ہے پلیت ہونا ہے تے اللہ تعالیٰ جس ٹائم وہ اسلام قبول کرنا ہے تے اس دے جسم دی جڑی گندگی ہے نجاست ہے وہ ختم ہو جلدی اور انسان او جڑا کفر دی حالت اندر نجس ہونا ہے اسلام قبول کر کے کلمہ پڑھ کے وہ پاک ہو جلنا ہے اسی طرح ذہن دے اندر زمانہ جاہلیت دے جتنے بھی عقائد یا جتنیاں بھی سوچاں لوکاں دے ذہن اندر موجود اسیاں وہ پیارے پیغمبر نے آنے کو لو بعد انہاں ساریاں سوچاں نی صفائی کیتی اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے پاک بھی کیتا تے لوکاں کو انہاں امت دے لوکاں کو اللہ دے رسول نے کتاب اور حکمت دیاں گلاں یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن اور پیارے پیغمبر اپنی حدیث نال لوکاں کو سکھایا دین دے آداب زندگی گزارنے نے آداب
تے او چیزاں سکھائیاں جڑیاں چیزاں تساں نہ جانتے ہو. یعنی پیارے پیغمبر نے اس دنیا اندر آنے کو پہلے نہ تے کسی زندگی گزارنے دے آداب معلوم سے، نہ کسی زندگی دے اندر جڑے احکامات نے شریعت دے وہ کسی پتہ نہ سے. تے پیارے پیغمبر اس دنیا ہوتے آنے کو بعد جس ٹائم اللہ تعالیٰ اپنے رسول مبعوث کیتا تے اس رسول انہاں لوگاں کو زندگی گزارنے نے آداب دسے، اور جڑیاں چیزاں اے لوگ نہ جانتے سے وہ چیزاں اس رسول نے انہاں لوگوں کو سکھائیاں. تے اے رسول بہت بڑا انعام ہے، قبلے نہیں تبدیلی بھی بہت بڑا انعام ہے، لیکن اس رسول نی بعثت، اس رسول نی رسالت تساں واسطے اے انعام پہلے ہی تساں تے ہو چکے ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک اندر دوسرے مقام تے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے جڑا تساں اندر اے رسول بھیجیا اے بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے احسان ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے. تے اے ساریاں نعمتاں اللہ تعالیٰ نے جڑیاں تساں کو دیتیاں نے اس کو بعد اللہ تعالیٰ فرمایا فذکرونی اذکرکم. تے اے ساریاں نعمتاں ملنے کو بعد تساں کو چاہیے کہ او تساں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرو. تساں اللہ نے ذکر کرسو تے اللہ تعالیٰ تساں نے ذکر کرسی، اور شکر بھی اللہ تعالیٰ نے ادا کرو، نہ شکری نہ کرو. حدیث پاک اندر موجود ہے کہ رب العالمین فرماندے ہیں کہ جس ٹائم مڑا بندہ میرا ذکر کرنا ہے تے میں اس بندے نہ بھی ذکر کرنا. اگر وہ دل اندر ماں یاد کرنا ہے تے میں اس بندے پھر یاد کرنا. اگر کسی محفل اندر بہ کے میرا بندہ میرا ذکر کرنا ہے تے میں اس کو بہتر محفل اندر اس بندے نہ ذکر کرنا. اور اگر بندہ ایک بالشت میری طرف آنے کی کوشش کرنا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں پورے حد دی مسافت دے برابر اس کی طرف جلنا. اور اگر ایک ہاتھ نی مسافت نے برابر کوئی بندہ میری طرف آنے کی کوشش کرنا ہے تو میں پورا کلاوہ بھر کے یعنی اس تو دگنی مسافت میں اس بندے دی طرف جلنا. اے اللہ تعالیٰ نے محبت ہے اپنے بندے نال کہ نعمتاں بھی اللہ تعالیٰ عطا کرنا ہے، لیکن اس نعمتاں نے استعمال کرنے کو بعد جس ٹائم بندہ اللہ نے ذکر کرنا ہے تو اللہ رب العالمین اس اپنے بندے تے پیار آنا ہے کہ اے رب العالمین دی ہر چیز اللہ ہی عطا کیتی ہے. پھر باوجود اس نے انسان جس ٹائم وہ چیز استعمال کر کے اللہ نے ذکر کرنا ہے، شکر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے نے ذکر کرنا ہے. تو شکر نی ضرورت اس واسطے کہ شکر نال جڑی نعمت اللہ تعالیٰ انسان پہلے دیتی ہے اس نعمت اندر برکت بھی آنی ہے، وہ نعمت انسان کو رہ بھی جلنی ہے. اگر نہ شکری انسان کرے تو وہ نعمت ضائع ہو جلنی ہے، وہ نعمت اس کو اللہ رب العالمین واپس چاہ کن دن. تے شکر اس واسطے ادا کرنا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شکر ادا کرسو تے میں تساں کو زیادہ دیساں، برکتاں عطا کرساں. تے تساں ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے تے شکر بھی رب العالمین نے ادا کرنا ہے. پھر اگلی آیت اندر آیت نمبر 153 اندر اللہ تعالیٰ مومن لوگوں کو بلا کے مخاطب کر کے فرمایا کہ تساں صبر نال اور نماز نال دو چیزاں نال تساں مدد طلب کرو. اے مدد طلب کرنے والا جڑا اللہ تعالیٰ نے حکم ہے یہ پہلے بھی سورہ بقرہ اندر گزر چکے ہے. دوبارہ اس مقام تے ذکر کرنے کی حکمت ہے کہ تساں کو اللہ پاک جڑی دنیا دی امامت عطا کیتی ہے اس امامت دا جڑا فریضہ تساں ادا کرسو، اس نی تساں کو کائنات دے لوگوں کو دعوت پیش کرسو. تے اے راہ کوئی سگلی نہیں، کوئی سوکھی راہ نہیں، آسان راہ نہیں، بلکہ اس راستے اندر مختلف قسم کی مصیبتاں آسن، پریشانیاں آسن، دشمن تساں کو تنگ کرسن. جس ٹائم تساں حق نی دعوت دنیا نے سامنے پیش کرسو تے ہزاراں دنیا اندر ہزاراں دشمن تساں نے پیدا ہو جل سن. تے تساں اس راستے اندر مصیبتاں لازمی طور تے آسن نے پہلے سے اندر ایک گل رکھیو تے جس وقت کوئی مصیبت پریشانی آئے تے سب تو پہلا کم تساں کے کرنا ہے کہ صبر کرنا ہے، اور دوسرا نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو مدد طلب کرنی ہے. صبر کرسو تے اللہ تعالیٰ صبر نہ پھل، صبر نہ بدلہ تساں کو دنیا اندر بھی عطا کرسی، آخرت اندر بھی عطا کرسی. تے نماز جس ٹائم پڑھ کے اللہ کو مدد منگسو. اے رسول پیغمبر نے بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ پیارے پیغمبر جس ٹائم کوئی مصیبت مشکل آنی رہی ہے تو پیارے پیغمبر نماز پڑھ کے اللہ کو مدد طلب کر دے رہے. تو تساں بھی یہی کام کرنا ہے کہ اللہ کو جس ٹائم مدد منگنی ہے تو صبر کرنا ہے، اور نماز نال اللہ تعالیٰ کو مدد منگنی ہے، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے لوگوں کو مقام، مرتبے، عزت، غلبہ اور دنیا دی بادشاہی عطا کرنے نے.
اور آیت نمبر 154 اندر اللہ تعالیٰ جڑے لوگ شہید ہوندے اللہ نے راستے اندر انہاں کو مردہ آکھنے کو منع فرمایا کہ انہاں کو تسی مردہ نہیں آکھنے ہو، اس واسطے کہ وہ اللہ رب العالمین دے ہاں زندہ نے۔ موت ایک ایسا لفظ ہے جڑا انسانی زندگی اندر خوف پیدا کرنا ہے کہ اگر کوئی انسان راہ خدا اندر جہاد کرنے شہید ہو جو لے تے اگر اس واسطے مردے دا لفظ استعمال ہو سکنا ہوندا تے ہر بندہ اس راستے اندر جلنے کو پہلے 1000 واری سوچدا کہ میں تے مر جلسا، میرا نام مٹ جلسی۔ لیکن شہید ہاں اللہ تعالیٰ نے مردہ آکھنے تو منع فرمایا ہے، اس واسطے کہ شہید جس ٹائم اپنی جان اللہ نے راستے اندر قربان کرنا ہے تے او اس دا نام دنیا ہوتے باقی رہ جلنا ہے، اس دا نام زندہ رہنا ہے۔ باقی کوئی انسان مر جلے تے تھوڑے تھوڑے بعد اس دا نام دنیا بھول جلنی ہے، لیکن شہید دا نام کدے بھی دنیا بھلاندی نہیں، دنیا تے شہید دا نام زندہ رہنا ہے۔ وہ اپنی جان دے کے قوم دی جان کو بچا چھوڑنا ہے، وہ اپنی جان دے کے اپنے ملک دا نام باقی رکھنا ہے۔ اس واسطے اس انسان دی جڑا بندہ اللہ نے راستے اندر شہید ہو جلنا ہے اس نہ ذکر خیر دنیا تے بھی اللہ تعالیٰ باقی رکھنا ہے۔ تے حدیث پاک اندر آنا ہے، صحیح مسلم دی حدیث ہے کہ شہید دیاں جڑیاں روحاں نے اللہ تعالیٰ انہاں کو ایک سبز پرندے دے بدن اندر پا چھوڑنا ہے تے او جنت اندر جنت دے میوے پھل کھا کے اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں جنتاں اندر سیر کرنے نے۔ تے اس واسطے جڑا بھی شہید بندہ ہے اس واسطے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے کہ تساں شہید کو مردہ نہ آخو بلکہ او زندہ ہے۔ ایک ایسا تصور ہے جڑا تصور انسان دے دل اندر جس ٹائم آج لے ایک خیال آنا ہے تے او شہید ہونے والا انسان اس نے دل اندر ایک بڑی خواہش تمہ ہوندی ہے کہ میں زندہ و جاویداں بن جلساں، میں مر کے بھی زندہ ہی ہو جلساں، میرا نام اللہ دنیا تے بھی باقی رکھسی تے آخرت اندر بھی میرا نام باقی رکھسی۔ لیکن اللہ فرماندے نے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جڑی انہاں دی زندگی ہے، انہاں دی جڑی زندگی دا تصور ہے وہ تساں دے شعور بچ نہیں، تساں اپنے طرفوں اس بندے یا کفن اندر لپیٹ کے تے قبر اندر چھوڑ آئے ہو، یا وہ بندہ اگر ایسا ہو گیا کہ اس دا سارا جسم ہی ضائع ہو گیا تے وہ بندہ جڑا اللہ نے راستے اندر شہید ہو گیا اس دے جسم دے چیتھڑے بن گئے، او تساں دی ذہن اندر تساں دے وہم و گمان اندر دنیا تے دنیا دی نظراں بھی تے او دنیا تو چلا گیا، اس دی زندگی ختم ہو گئی۔ لیکن اساں اللہ تعالیٰ ایک ایسی زندگی عطا کرنا ہے جڑی زندگی باقی دنیا دے لوکاں دے شعور اندر نہیں آ سکنی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاری زندگی انہاں شہید ہونے والے لوگوں کو جنت اندر عطا کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن اساں دے دل دی بہار بنا چھوڑے اور اس قرآن دے پیغام اللہ تعالیٰ دنیا ہوتے پھیلانے نی توفیق عطا فرمائے۔